کے برابر کر دو. مسلم شریف کی حدیث ہے, اس پکی قبر کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو اور اس تصویر کو, اس فوٹو کو ہٹا کر اپنے پیروں سے روند ڈالو, مٹا دو. میرے بھائیوں, یہ حدیث اللہ کے نبی کی, صرف ایک حدیث. اللہ کے نبی کی قبر کچی, اجمیر والے بابا کی قبر پکی, ابو بکر کی قبر کچی, خواجہ کی قبر پکی, عثمان عمر فاروق کی قبر کچی, بریلی والے بابا کی قبر پکی, جنت البقیع میں صحابہ کی قبریں کچی, تیرے پیروں ولیوں کی قبریں پکی. مطلب بالکل صاف ہے, صحابہ سے بڑا مقام ہے پیروں کا, نبی سے بڑا مقام ہے بزرگوں کا. یہ تم نے ثابت کر دیا. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی قبر پہ آج تک کوئی چادر نہیں چڑھی, آج تک کوئی ہار نہیں چڑھا, اور نہ گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے. جو آدمی جھکنا چاہے وہاں ایسے کرتے نا اللہ کے رسول, اور پولیس والا اگر دیکھ لے وہاں ڈنڈا مارتا ہے, بالکل بیچ سینٹر میں ڈنڈا مارتا ہے. بیچ سینٹر سمجھ رہے ہو کہاں, ایسی جگہ مارتا ہے کہ پھر وہ بیچارہ نہ رکو ہی کر پائے نہ سجدہ کر پائے. اللہ کے نبی کی قبر پہ جھک کر دیکھ لو سجدہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں توحید ہے. اور معاف کیجئے گا, اگر سعودی گورنمنٹ کے لوگ غلط ہوتے, اگر وہاں نماز پڑھنے والے مکہ اور مدینہ کے لوگ غلط ہوتے اور تم صحیح ہوتے, یہ چادریں چڑھانے والے صحیح ہوتے, یہ پکی قبروں والے صحیح ہوتے, یہ قبروں کو چوبنے اور چاٹنے والے اگر صحیح ہوتے, تو معاف کرنا, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کبھی غلط لوگوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی نہیں جانے دیتا, کبھی غلط لوگوں کے ہاتھ میں مسجد نبوی کی ذمہ داری نہیں سونپتا. مسجد نبوی کی ذمہ داری صحیح لوگ, خانہ کعبہ کی ذمہ داری صحیح لوگوں کے ہاتھ میں سونپی گئی ہے, کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آج بھی یہ بیچارے محروم ہیں, حج کرنے جاتے ہیں لیکن خانہ کعبہ میں ان کو نماز نصیب نہیں ہوتی. کیا کہتے, نہیں وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ وہاں آمین بولتے ہیں زور سے, وہاں نماز اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر, کمرے میں. آج بھی اس سے بڑا محروم شخص کون ہوگا؟ حج کرنے کے لیے بھی جا رہا ہے, عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے, لیکن اس مقدس جگہ پر جہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے, لیکن اس کا مولوی پہلے سے منع کر کے بھیجتا ہے, تم خانہ کعبہ میں نماز مت پڑھنا, مسجد نبوی میں امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا, اس لیے کہ وہاں نماز پڑھانے والے وہابی ہیں اور وہابی مولویوں کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, تم کل بھی محروم تھے, آج بھی محروم ہو. اتنی مقدس جگہ پر جا کر تم سے بڑا محروم کون ہوگا کہ ایسی مقدس جگہ پہنچ کر بھی خانہ کعبہ میں تمہیں امام کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوگی. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ یہ غلام ربانی بھی جائے گا نا حج کرنے یا عمرہ کرنے, اس کو بھی نماز امام کے پیچھے نصیب نہیں ہوگی. اور غلام ربانی صاحب ذرا جھک کے دکھا دو اللہ کے رسول کی قبر پر, تمہارا بیچ سینٹر بھی محفوظ نہیں رہے گا. وہاں بیچارے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں, ایسا سے نکل گئے. وہاں تو صرف درود شریف پڑھ کے نکلنا ہے بس, اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد, بس درود شریف پڑھو نکلو. ہاں چلو. وہاں تو جتنے بھی پولیس والے کھڑے ہوتے کہتے طریق طریق طریق, راستہ دو چھوڑو, بس چلو چلو چلو. یہاں تو سب دروازے ہیں. اجمیر میں ایک بار گیا, میری تقریر تھی اجمیر میں, تو لوگوں نے کہا چلو مولانا وہ بھی دکھا دوں تمہیں. ہم نے کہا کیا؟ ہاں یار دکھاؤ, بڑی مشہور جگہ ہے. پاکستان کا مشرف بھی آیا تھا تو وہاں تک نہیں جا سکا, لیکن امید تھی جائیں گے. نواز شریف بھی وہاں ضرور گیا تھا, بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ضرور ہیں, تو مجھے لے کے گئے. جب میں گیا تو وہاں ایک گھٹیا چیز دیکھی. کیا دیکھا؟ جنتی دروازہ. اجمیر میں جنتی دروازہ. میں نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے اس میں کیا ہوتا ہے, کہا کہ اس میں جو آدمی جھانک کے دیکھ لے, ایسے ایک سوراخ بنا ہوا ہے, اس میں جھانکو, جھانک کے دیکھ لو, جو آدمی اس دروازے کے اندر جھانک کے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. میں نے کہا باپ پھوکٹ میں جنت ملے گی. کچھ لوگ ایسے جھانک رہے تھے, کچھ اور نیچے جھانک رہے تھے. جانتے ہو
ایسے جھانکو تو ایک جنت، اور تھوڑا سا اور اندر تک جھانکو گے تو تھوڑی اور اسٹینڈرڈ جنت ملے گی. جنتیں بھی ساتھ ہے نا. کچھ اور نیچے جھانکو گے تو بہت. اور سب سے اچھی جنت جنت الفردوس میں جانا ہے تو پورا سر اندر ڈال دو. تو میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو کہا کہ جب وہ باہر نکالتا ہے تو سونے کی چین غائب ہو جاتی ہے اس کے نیچے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ایسے جھانک کے دیتا چین پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، چین گئی، سونے کی چین غائب. جب سونے کی چین غائب تو آرڈر ہوتا ہے تجھے جنت الفردوس مل گئی، جا تو جنت الفردوس میں جائے گا. جہاں چور بیٹھے ہو، جہاں ڈکیت بیٹھے ہو، وہاں جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں. جنت کے اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں جنت کا دروازہ نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر بھی جنت کا دروازہ نہیں بنایا. صرف اتنا فرمایا اللہ کے نبی جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی میں، جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے اس ممبر کے درمیان اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مزار آپ کا جو قبر مطہرہ ہے وہاں اللہ کے نبی اس کے درمیان سو گئے. اللہ کے نبی مسجد ممبر اور اپنے حجرے کے درمیان جہاں اللہ کے رسول کے حجرے بنے ہوئے تھے صحابیات کے، آپ ان دونوں کے بیچ میں سو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے میرے نبی آپ جس جگہ پر سو گئے ہیں مجھے اس جگہ پر بھی بڑا پیار آ گیا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی میں نے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. یہ جنت کا باغیچہ ہے، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن دھکے دے کر جانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر جانے کی کوشش مت کرو. اللہ کے نبی جس جگہ پہ سوئے تھے یہ نہیں کہا کہ جو اس جگہ میں چلا جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ نے اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا، جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے. یہ اللہ کے رسول سوئے تھے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ جو اس جگہ پر پہنچ جائے گا، جو یہاں سو جائے گا یا نماز پڑھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. جب روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچ جانے والا وہاں نماز پڑھنے والا جنتی نہیں ہو سکتا ہے تو تمہارے جنتی دروازے میں گھس کر دیکھ لینے والا جنتی کیسے ہو جائے گا؟ یہ دقیانوسی بات ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایمانداری کے ساتھ بتانا، ہمارے غلام ربانی صاحب سے پوچھ لینا، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم نے کون سا مسئلہ غلط بتایا. تم صرف اتنا بتا دو کیا پکی قبر جائز ہے، تم صرف اتنا بتا دو کہ قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہے. اگر قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتی تو اللہ کے رسول کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے چادر چڑھائی ہوتی، حضرت عمر نے چادر چڑھائی ہوتی. لیکن نہ ابوبکر چادر چڑھائے نہ عمر فاروق چادر چڑھائے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے جب نبی کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی جا سکتی ہے تو تمہارے پیروں ولیوں کی قبروں پہ چادریں کیسے چڑھائی جا سکتی ہیں؟ بہت ڈھونگ مت کرو، ننگا ناچ مت ناچو. عورتیں ہماری مسجدوں میں چلی جائیں نماز پڑھنے تو کہتے ہو لو اہل حدیثوں کی عورتیں مسجدوں میں جا رہی ہیں. تمہاری عورتیں لپسٹک لگا لگا کر مزاروں پہ جائیں تو کھلی آزادی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے حاجی علی کی درگاہ پر ایک ہیروئن پہنچ گئی تھی، اسکرٹ پہن کر، گھٹنے کھلے تھے، اسکرٹ پہن کے لپسٹک لگی تھی، بال کھلے تھے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، پہنچ گئی اور سارے مزار پہ بیٹھے ہوئے مجابر اس کو دیکھنے لگے ہوئے. موٹی مرغی آ گئی ہے، 1 کروڑ کی چادر چڑھے گی قبر پہ. اور ہیروئن کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ کیٹرینا کیف. انڈیا کی اسپیشل رنڈی. کیٹرینا کیف. اور جب چادر چڑھا کے باہر نکلی تو پیپر والے میڈیا والے تو ہوتے ہی ہیں بدماش، اور میڈیا والے تو اتنے حرامی ہوتے ہیں. وہ سنا ہے نا میرا، کہیں میں نے سنایا تھا ان کو بس خبر چاہیے چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی. ایک آدمی بیچارہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور وہاں میڈیا والے پہنچ جائیں
اس کے منہ میں کیمرہ گھسڑ کے پوچھیں گے, بچائیں گے نہیں اس کو. اس کے منہ میں کیمرہ گھسڑ کے پوچھیں گے پانی میں ڈوبتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے, اب کیسا محسوس کر رہے ہو. وہ بیچارہ چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ, اور اس کے منہ میں کیمرہ گھسڑ ہے, بتاؤ کیسا لگ رہا ہے اس وقت پانی میں ڈوبتے ہوئے, بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو, اچھا لگ رہا ہے برا. اب وہ دل ہی دل میں کہہ رہا پہلے باہر نکال پھر جوتے سے بتاؤں گا تجھے کیسا لگ رہا ہے. میں ڈوب رہا ہوں تو کہہ رہا کیسا لگ رہا ہے. یہ میڈیا ہے, یہ میڈیا. ایک بار عورتوں کے پردے کے بارے میں نے کلیہ چک میں تقریر کر دی, پیپر میں دے دیا, دوسرے دن میڈیا والوں نے مولانا جرجیس کا طالبانی بیان, عورتوں کو پردہ کراؤ, جیسے طالبانی حکم دے دیتے ہیں پردہ کراؤ, ایسی مولانا جرجیس کا طالبانی بیان. یعنی مجھے بالکل طالبانی بنا دیا, طالبانی. دوسرے دن پھر آ گئے میرے پاس, مولانا صاحب یہ ثانیہ مرزا جو کھیلتی ہے اسکرٹ پہن کر ٹینس, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ثانیہ مرزا کیا تیری بہن لگتی جو اس کا نام لے رہا ہے. ارے بھائی آپ کیا, میں نے کہا بھائی صرف اتنا پوچھ, اسلام کے اندر اسکرٹ پہننا کیسا ہے, ٹی شرٹ پہننا کیسا ہے, یہ پوچھ. کسی کا نام کیوں لے رہا ہے, میں جانتا ہوں تو نام کیوں لینا چاہتا ہے. میرے منہ سے نام نکلوائے گا اور پیپر میں دے گا کہ مولانا جرجیس نے ثانیہ مرزا کو ایسا کہا ویسا کہا. کہنے لگا اگر وہ اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے تو تمہارا کیا جا رہا ہے. غصے میں بولا اگر وہ اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے تو تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے, اس کی مرضی کھیلنے دو. میں نے کہا بھائی تو اپنی لڑکی کو بالکل ننگا بھیج دے, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے, بھیج دوں گا, میرے باپ کا کچھ نہیں جا رہا. میں نے بھی اس کو ایسے ہی جواب دیا, بیٹی تک مت جاؤ. میں نے کہا لگا برا نا, بیٹی کا نام لیا لگا برا. میں نے کہا ایسے ہی میری نظر میں ہر لڑکی بیٹی ہے, ہر جوان لڑکی ہماری بہن ہے. ثانیہ مرزا کو بھی ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے برا لگ رہا ہے کہ کوئی مسلم نام رکھ کر استری اسکرٹ پہن کے کھیلے اور اسلام کو بدنام کرے. جس طرح تجھے اپنی بیٹی کے بارے میں سننا گوارا نہیں ہو رہا ہے, ایسی مجھے مسلم قوم کی لڑکیوں کا اسکرٹ اور جینس پہن کر کھیلنا مجھے گوارا نہیں ہو رہا ہے. برا لگا. میں نے کہا تو اپنی لڑکی کو ننگا بھیج دے, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے, کچھ نہیں جا رہا. عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں میڈیا والے. تو بات آگے کی طرف چلی گئی. میرے بھائیوں ذرا بتائیں کوئی ثبوت ہے؟ ابھی پکی قبر کا ثبوت نہیں, قبر پہ آپ اذان دیتے ہو, کوئی ثبوت ہے؟ کس لیے اذان دیتے ہو بھائی؟ ایک آدمی مر گیا, اس کو قبر میں دفن کر دیا, اب آپ اذان دے رہے ہو. بچہ جب پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے دی گئی, ہر اذان کی نماز ہوتی ہے, اذان دی گئی تو اس کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. جب اذان دے دی گئی اس کے کان میں, وہ مر گیا, انتقال ہو گیا, اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی گئی. یہ بتانا مقصد ہے انسان کی زندگی بس اتنے ہی دن کی ہے, جیسے ایک اذان ہوتی ہے اور نماز جماعت کے ساتھ ختم. یہ اذان اور نماز بعد جماعت دیکھ رہے ہو, ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے دی گئی, وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی باڈی کو سامنے رکھ کے اس کی نماز پڑھ لی گئی. نماز جنازے کے لیے اذان نہیں ہوتی, اذان اس کی پیدائش کے موقع پر اس کے کان میں دے دی گئی ہے. اب اذان ہو چکی ہے, اس اذان کی نماز باقی تھی جو اس کے مرنے کے بعد پڑھ لی گئی ہے. مجھے بتاؤ ربانی صاحب, تمہیں قسم ہے میں رب کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بتاؤ قبر میں دفن کر دینے کے بعد پھر وہاں کھڑے ہو کر تم اذان دیتے ہو, اس کی نماز کیا تمہارا باپ پڑھے گا؟ اب مجھے بتاؤ کہ کون سی اذان تم دے رہے ہو, اور وہاں اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ مرنے والا مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, اب تو اس کے اعمال اس کے ساتھ گئے, اب نماز کا کیا مقصد ہے, اب اذان کا کیا مقصد ہے؟ ایک صاحب ہمیں بتانے لگے فرشتے حساب کتاب لیتے ہیں, من رب کا تیرا رب کون ہے, تو شیطان قبر میں بھی بہکاتا ہے الٹا سیدھا. تو وہاں جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنی پکی دوستی شیطان سے کہ وہ قبر تک میں بہکائے, سوائے میں نے بریلویوں کے اور کسی کی نہیں دیکھی. سنی بھائیوں, ہم نے تو اتنا سنا ہے اور پڑھا ہے حدیثوں میں کہ جب کوئی مر جاتا ہے, مرنے سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے تک شیطان بہکاتا ہے اسے, آخری وقت تک گناہ کرانا چاہتا ہے اس سے, لیکن جب وہ مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے تب وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے. بس
اگر وہ کوئی غلط کام کر گیا تو خوش ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہلے میں نے اس سے شرک کروا لیا. اور اگر وہ نہیں اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ کہتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا تو شیطان افسوس کرتا ہے. شیطان افسوس. ایک مرتبہ ایک مسجد کے دروازے پہ شیطان رو رہا تھا. شیطان رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جس آدمی کو ابھی ابھی آپ دفن کر کے آئے ہیں اس کو میں نے 40 سال تک بہکایا, 40 سال تک گناہ کرائے. بالکل میں امید میں تھا کہ اسی میں مر جائے گا, لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی, گڑ گڑا لیا, رو لیا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. میری 40 سال کی محنت برباد ہو گئی, میری 40 سال کی محنت چلی گئی, اس لیے میں رو رہا ہوں. مرنے کے بعد پھر شیطان کا اختیار نہیں رہتا, لیکن شیطان تمہارا اتنا پکا دوست کب سے بن گیا ہے کہ قبر تک میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہے. اور فرشتے جب حساب لیتے ہیں تو ادھر بھی وہ کہتا نہیں مجھے سجدہ کر لے, ادھر بھی اس کو بہکاتا ہے. جبکہ حدیث کی کوئی کتاب یہ نہیں کہتی. حدیث میں تو اتنا آیا اچھا نیک شریف نمازی اور نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے من ربک کے جواب میں رب اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا میرا دین اسلام ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا نبی محمد, نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برا مردہ ہوتا ہے, بد اخلاق ہوتا ہے, نافرمان ہوتا ہے. اس سے پوچھا جاتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھا جاتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھا جاتا کہ من نبیوں کا, تیرا نبی کون؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے. پھر فرشتہ اس کے لیے آگ کی چٹائی بچھا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول کر دکھاتا ہے. اگر تم نے اچھا جواب دیا ہوتا تو آج جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی, لیکن تم نے برا جواب دیا, غلط جواب دیا, تم اسی چٹائی پر سو جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, قبر کے اندر شیطان کا ذکر نہیں ملتا, شیطان پہنچتا ہے اس کا ذکر نہیں ملتا, لیکن باہر دوستی تمہاری کی قبر تک میں تمہارے ساتھ شیطان جاتا ہے. اس دوستی پہ کون نہ مر جائے, اتنی پکی یاری ہے کہ تمہیں قبر پہ کھڑے ہو کے آذان دینا پڑتی ہے دفن کرنے کے بعد, اور شیطان کو بھگانا پڑتا ہے جو بالکل غلط ہے. اب بتائیے تم اپنی مسجدوں میں آذان دیتے ہو اللہ اکبر اور آخری جملہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ. مجھے بتاؤ کیا اس جملے کے بعد پھر تم یہ کیوں کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ؟ کیا اللہ کے رسول نے کبھی اپنی زندگی میں یہ جملے کہے؟ نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا ابو بکر نے کبھی یہ جملے کہے؟ کیا حضرت عمر نے کہے؟ کیا عثمان غنی نے کہے؟ کیا حضرت علی نے کہے؟ جب نہیں کہے تو تم کیوں کہتے ہو؟ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر میرے بھائی یہ جملے نہیں کہے جا رہے ہیں. اذان ہوتی ہے, اکھیری اقامت بھی ہوتی ہے, اکھیری تکبیر ہوتی ہے, نماز فرض پڑھی جاتی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا امام نہیں مانگتا ہے, نہ مقتدی مانگتے ہیں, اپنی اپنی دعا سب مانگتے ہیں. امام کے ساتھ دعا مانگنے کا رواج سعودی عرب کی سرزمین پر بھی نہیں ہے. وہاں کوئی مزار نہیں ہے, چادریں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں. کیا سعودی عرب میں بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں تو اتنا انصاف ہے, اتنا انصاف ہے کہ ابھی دیکھ لو سعودیہ کے بادشاہ کے بھتیجے نے 3 سال پہلے ایک عام ناگرک کا قتل کر دیا تھا, پرسوں اس کو بھی قتل کی سزا دے دی گئی ہے. سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں اس وقت شاہ سلمان کے بھتیجے کو پرسوں اس کی گردن اڑا دی گئی ہے, اس لیے کہ اس معمولی آدمی جس کو قتل کیا تھا اس کے گھر والوں نے مال لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہہ دیا مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے. آپ کے بھتیجے نے میرے لڑکے کو گولی ماری
چاہیے, لہذا مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے. کروڑوں اربوں روپے کا آفر دیا گیا, لیکن اس نے ٹھکرا دیا اور سعودی کورٹ نے قتل کی مہر لگا دی. اور پرسوں سعودیہ کے بادشاہ کے بھتیجے کو, پرنس کو, شہزادے کو میدان میں پوری عوام کے سامنے, سارے لوگوں کے سامنے اس کی گردن اڑا دی گئی ہے. میرے بھائیوں, تصور کرو ایسا انصاف جو نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ لندن دے سکتا ہے. ایسا انصاف پورے ہندوستان کے یہ 1.25 کروڑ لوگ کیا انصاف پائیں گے مودی سے, جو مودی اپنی پتنی کو انصاف نہ دے سکے. میرے بھائیوں, جو اپنی ماں کو انصاف نہ دے سکے, وہ 125 کروڑ لوگوں کو کیا انصاف دلائے گا, کیا انصاف دے گا. انصاف دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی سرزمین پر نظر ڈال کے دیکھو. میڈیا والے ہوں گے تو کل پیپر میں لکھ دیں گے, اگر سعودی عرب کا قانون اتنا اچھا لگتا ہے تو مولانا جرجی سعودی عرب چلے جائیں. کیوں چلے جاؤں؟ تمہارے باپ کا ہندوستان ہے, جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. اس دیش کو آزاد کرانے میں جتنا خون تم نے بہایا ہے, اس سے کہیں زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا. اور آج ہم سے کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ, مودی بریانی کھا کے آ جائے تو دیش بھاگ, اور ہم لوگ پاکستان چلے جائیں تو دیش دروہی. نواز شریف کا جنم دن تھا, پہنچ گیا اچانک, کھایا بریانی. مودی چلا جائے تو دیش بھاگ, ہم لوگ چلے جائیں تو CID جانچ ہوتی. پاکستان گئے تھے, کیوں گئے تھے, کس سے ملنے گئے تھے, اتنے مہینے کیوں رہے, 1 مہینہ کیوں رہے. اب بتاؤ ایسے سوال ہم سے میڈیا والے. میرے پاس CID والے چلے آئے, تم پاکستان گئے تھے, میں نے کہاں گیا تھا. کہاں رہے تھے, میں نے کہا جماعت کے لوگوں کے پاس رہا تھا. تقریریں کی تھی, میں نے کہا نہیں بھجن گایا تھا. ارے جب پاکستان جاؤں گا تو تقریریں کروں گا. اور کہاں گئے تھے, وہ پوچھتا رہا. میں نے کہا یار اتنے سوال مت کرو, صرف اتنا پوچھ لو کہ حافظ سعید کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. تم وہی لانا چاہتے ہو تو میں آپ کو پہلے بتا دوں, نہ میں حافظ سعید کے پاس گیا تھا, نہ میں جیش محمد کے سرگرہ مسعود اظہر کے پاس گیا تھا. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, نہ میں ان کے پاس گیا تھا. میں نے کہا دھیرے دھیرے سوال مت کرو. میں نے سب, ارے مولانا صاحب ہم لوگوں کو ڈیوٹی نبھانا پڑتی ہے. ہم نے کہا ہاں. اب جب مودی ہو کے آیا تو انہی CID والوں سے میں نے اٹاوا میں کہا, اب جاؤ مودی سے پوچھو کس کے پاس گئے تھے, کیوں گئے تھے, کیسے گئے تھے. کہتے یار مولانا تم سدھرو گے نہیں. CID والے ہم سے کہتے مولانا سدھرو گے نہیں, ہم مودی سے پوچھنے جائیں گے, ہماری نوکری چلی جائے گی. ہم نے کہا تو بس ایسے لوگوں کو پکڑے رہو, بس نہتے لوگوں پہ وار کرو. تم نہتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام کیا آیا, دیکھا نا, پوری بریلویوں نے بریلی کے اندر ایک کانفرنس ہی کر دی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف. سارے آتنکوادی وہابی ہوتے ہیں, جتنے بھی اہل حدیث ہیں یہ سب آتنکوادی ہیں, جتنے دیوبندی ہیں سب آتنکوادی, ہم صحیح ہیں. بس ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کھل کے سامنے آ گئے کہ ان کو جیل میں ڈالو, پکڑو, آتنکوادی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا اتنا بڑا معاملہ آنے کے بعد بھی آج تک ان کو گورنمنٹ نے نوٹس نہیں بھیجا. صرف اوپر ہے, میڈیا میں چرچے چل رہے ہیں, اتنا یہ کیا, اتنا روپیہ دیتا تھا ایک آدمی کو مسلمان کرنے کا. ارے جب تمہارے پاس ثبوت ہے تو نوٹس بھیجو نا. مودی بھی جانتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو نوٹس بھیج کر بلوا لیا انڈیا, کہیں سپریم کورٹ میں خود کھڑا ہو گیا اور جج سے بحث کرنے لگا تو جج کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا. مودی بھی جانتا ہے, مودی کوئی پڑھا لکھا تو آدمی ہے نہیں. تو آپ جانتے ہیں نا مودی کے پاس جو ڈگری ہے وہ بھی فرضی نکلی. وہ تو کیجریوال ثبوت نکال لاتا ہے نا. کیجریوال کو پتہ نہیں اوپر والے نے کیا گفٹ دیا, وہ بال کی کھال نکال لیتا ہے. مودی نے اپنی ڈگری پیش کری, دوسرے دن اس نے کہہ دیا کہ مودی جی آپ کے پاس یہ ڈگری کمپیوٹر سے چھپی ہوئی ہے, اور جب آپ نے ایم اے کیا تھا اس وقت تو کمپیوٹر چلتا ہی نہیں تھا, پھر ڈگری آئی کہاں سے. مودی چپ, مودی کے پاس جواب ہی نہیں. ایک اور تھی اسمرتی ایرانی. اسمرتی ایرانی 8ویں کلاس فیل, اس کو بنا دیا ایجوکیشن منسٹر. جو 8ویں کلاس سے اسے نہ پڑھی ہوئی ہو اس کو بنا دیا ایجوکیشن منسٹر. وہ بیچاری کیا جانے. پھر وہاں پکڑی گئی اس کی فرضی ڈگری تو اس کو ہٹا کے دوسرا عہدہ دیا گیا. لیکن مودی جی کو کون ہٹائے؟ انشاءاللہ بہت جلدی ہٹنے والے ہیں, بہت جلدی ہٹیں گے, کیونکہ حکومت اور سلطنت
کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں۔ جس گورنمنٹ کے اندر انسان کی جان کی قیمت جانور سے زیادہ کم ہو، اس سے زیادہ سستی ہو جائے، تو اس ملک کا اوپر والا ہی مہربان ہے اس ملک کے اوپر۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنے معاملات بڑھ چکے ہیں، کتنے معاملات سامنے آ چکے ہیں، کبھی اس کا مرڈر، کبھی اس کا مرڈر۔ اوپر والے نے کتنے مسلمان مارے گئے، مودی نے منہ نہیں کھولا۔ جب دلتوں پہ حملہ ہوا تو مودی بولتا ہے مجھے گولی مار دو، میرے دلت بھائیوں کو گولی مت مار۔ چال دیکھو، مسلمان مرتے گئے تو جواب تک نہیں دیا، کچھ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا۔ اور دلت دو چار جگہ بیچارے پٹے تو کیا کہا، میرے دلت بھائیوں کو مت مارو، مجھے گولی مارو، میرے دلت بھائیوں کو مت مارو۔ وہ بھی جانتا ہے کہ اسے کون مارے گا، جو مارے گا کوئی بھی مار دے، مارے جائیں گے مسلمان بیچارے۔ شک کی سوئی انہی کے اوپر دوڑے گی۔ میں نے پہلے بتایا تھا اور آج بھی بتاتا ہوں، اس ہندوستان کے اندر 20 کا یعنی بڑے کا گوشت میٹ سپلائی کرنے کی 6 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پورے ہندوستان میں، جن کو گورنمنٹ نے لائسنس دے رکھا۔ لائسنس 6 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں۔ میڈیا والوں لکھو، تمہیں تمہارے رام کی سوگند۔ کیس بنتا ہے تو بناؤ مولوی جرجیز کے اوپر۔ 6 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، 6 بڑی بڑی کمپنیاں ہندوستان کے اندر، جن کو گورنمنٹ نے گوشت سپلائی کرنے کا اور ایکسپورٹ کرنے کا لائسنس دے رکھا ہے۔ ان 6 کمپنیوں میں 4 کمپنیوں کے مالک براہمن ہیں۔ براہمن بی جے پی کے آدمی ہے، بی جے پی کے، مودی کے ایجنٹ ہے، مودی کے۔ چلاؤ کیس۔ نہ تلوار تم سے چلے گی، نہ اٹھے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ نہیں، میرے اوپر ہی بوال آئے گا، تم بولے کیسے؟ اور جب تک ہم ثبوت عدالت کو پیش کریں گے تب تک آرڈر ہو جائے گا ضمانت رد۔ جتنے بھی لوگ دہشت گردی میں مسلمان پکڑے گئے، بیچارے جیل میں ڈالے گئے، کوئی 12 سال کے بعد باعزت بری ہو کے نکلا، کوئی 8 سال کے بعد باعزت بری ہو کے نکلا، کوئی 16 سال کے بعد باعزت بری ہو کے نکلا۔ ابھی تک صرف 2 لوگوں کو پھانسی دی گئی، بس جو مجرم قرار دیے گئے، ایک تو اجمل قصاب کو اور دوسرے افضل گورو کو، اور تیسرا آدمی حالیہ میں جس کو پھانسی دی گئی ہے بمبئی کے یعقوب میمن کو، جس پر بھی بہت سے وکیلوں نے اور ہندو وکیلوں نے سپریم کورٹ کو گھیرا اور کہا یعقوب میمن کو پھانسی غلط دی گئی ہے، اس کو بے قصور پھانسی دی گئی ہے، وہ تو مدد کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اس کو تو اس شرط پہ پکڑا گیا تھا کہ وہ مدد کرے گا، اس میں اس کا کوئی انوالو نہیں تھا، اس میں اس کا کوئی ملوث نہیں تھا۔ 3 لوگ اب تک تم نے 1947 سے لے کر میرے بھائیوں 2016 تک، اب تک تم نے صرف 3 آدمیوں کو پھانسی دی ہے، جبکہ آتنکواد کے جرم میں بہت سے لوگ ہمارے غیر مسلم بھی پکڑے گئے، سادی پرگیا پکڑی گئی لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اسیما ننت نے باقاعدہ جرم قبول کیا اور کہا کہ ہاں مالیگاؤں بم دھماکے میں میرا ہاتھ تھا اور میں RSS کا آدمی ہوں، باقاعدہ اپنا جرم قبول کیا، لیکن اس کے باوجود بیان پلٹوایا گیا اور اس کو باعزت اس کو بری کر دیا گیا۔ مجھے بتائیے گجرات کے اندر وہ جعفری بیچاری ہے، زکیہ جعفری، جس کے شوہر MP تھا کانگریس کا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے بلوائیوں نے اس کو قتل کر دیا، پیٹرول ڈال کے جلا دیا، اور اس کے قاتل پکڑے بھی گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جیل سے ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ ہم کون سے قانون پر بھروسہ کریں، کون سا سنویدھان مانیں، اور کون سے جج میں ہم بھروسہ کریں؟ مجبور ہو کر ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا کرو۔ حکومت و سلطنت بہت دن تک نہیں چلا کرتا، جواب اوپر والا تمہیں آسمان پہ اٹھا سکتا ہے، وہ زمین پر بھی لانے پر قادر ہے۔
اتنا یاد رکھو. تو میں کہہ یہ رہا تھا میرے بھائیوں، کوئی بھی معاملہ اٹھا کر دیکھ لو، کسی چیز کا ثبوت نہیں، نہ قبر پہ اذان دینے کا ثبوت، نہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کا ثبوت، نہ قبر پہ چادر چڑھانے کا ثبوت، ہاں نہ تعزیہ نکالنے کا ثبوت، نہ ماتم کرنے کا ثبوت. مجھے بتاؤ تو صحیح. اور چھوٹی سی ایک مثال پر غور کر لو. چلو ماتم کیوں کرتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتا دو. مجھے بھی حضرت حسین کا ماتم کرنا ہے، مجھے بھی سینہ ٹھوکنا ہے، مجھے بھی تعزیہ بنانا ہے، مجھے بتا دو. کہنے لگے مولانا جرجی صاحب، ہم حسین کا ماتم اس لیے کرتے ہیں، حسین کا ماتم اس لیے کہ ان کو بہت بری طریقے سے قتل کیا گیا تھا کربلا میں. کربلا میں بہت بری طریقے سے قتل کیا گیا تھا، نبی کے نواسے تھے، اس لیے ہم ان کا ماتم کرتے ہیں، ان کا تعزیہ بناتے ہیں. پھر ہم نے ان سے پوچھا حسین نواسی ہے نبی کے تو تم ماتم کرتے ہو. مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں، حضرت حسن حسین کا بڑا بھائی ہے، حضرت حسن حسین کے بڑے بھائی ہیں. ان کو بھی تو زہر دے کر مارا گیا، ان کو بھی تو زہر دے کر ختم کیا گیا. دشمنوں نے زہر دے دیا، اور زہر دھوکے سے کسی کو کھلا دیا جائے اور کوئی آدمی قتل ہو جائے، مر جائے شہید، اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، اس موت کو شہید کی موت کہا گیا ہے. مجھے بتاؤ حسین میدان کربلا میں شہید ہوا، اس کا تعزیہ بناتے ہو. حضرت حسن کا بھی تو زہر دے کر انتقال ہو گیا، ان کو بھی تو مارا گیا، ان کا غم کیوں نہیں مناتے، ان کا غم کیوں نہیں بناتے؟ چلو مجھے اتنا بتا دو، حسین نوازا تھا، حسن کیا نوازا نہیں تھا؟ چلو اگر نواسے کا ماتم جائز ہے تو مجھے بتاؤ حضرت علی تو داماد تھے جناب محمد رسول اللہ کے، حضرت علی کو بھی تو شہید کیا گیا، حضرت علی کو بھی تو قتل کیا گیا. مجھے بتاؤ حضرت علی کا پھر ماتم کیوں نہیں کرتے، حضرت علی کا تعزیہ کیوں نہیں نکالتے؟ اگر نواسے کا نکالنا جائز ہے تو داماد کا نکالنا جائز کیوں نہیں ہے؟ چلو ایک چھوٹی سی مثال پر غور کر لو. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو صحابہ شہید ہوئے تھے، جنگ بدر لڑی ہے صحابہ نے اور 14 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی ایک ایک صحابی کو دفناتے گئے، اس کے لیے دعا کرتے گئے. 14 صحابہ دفن کر دیے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی کا ماتم نہیں کیا، کبھی کسی صحابی کا غم نہیں منایا، کبھی بھی کسی صحابی کا ماتم نہیں، کبھی کسی صحابی کا غم نہیں منایا. جب انہیں 14 صحابہ کو دفنایا تو غم نہیں منایا. جنگ احد کو لے لو، جنگ احد کو لے لو، احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کا ماتم نہیں کیا. آپ ایک ایک لاش کو دیکھتے گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، روئے، اور آپ نے کہا ان کو دفن کر دو. دوسری لاش آئی، آپ نے کہا ان کو دفن کر دو. تیسری آئی، آپ نے کہا ان کو دفن کر دو. ایک اور لاش لائی گئی، آپ نے کہا ان کے اوپر کفن نہیں ہے. ایک عورت چادر لے کر آئی، وہ چادر اس صحابی کے اوپر ڈالی گئی، نام تھا مصعب ابن عمیر. وہ چادر سے سر چھپایا گیا. اوپر جب سر کے اوپر چادر ڈالی گئی تو پیروں تک نہیں پہنچتی تھی، یعنی پیر کھل جاتے تھے. پیر ڈھانک دیے گئے، وہ چادر کو کھینچ کر جب پیر ڈھانکا گیا تو سر کھل جاتا تھا، یعنی چادر چھوٹی تھی. سر چھپاتے تو پیر کھل جاتا، پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا. آپ نے کہا سر چھپا دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. پیروں پہ گھاس ڈال دی گئی اور اس حال میں مصعب ابن عمیر کی لاش اٹھائی گئی. اس حال میں ان کو دفنایا جا رہا ہے. جب مصعب ابن عمیر کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی روتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ مصعب ابن عمیر ہے. جب جوان تھے اور کافر تھے، اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے میرے ساتھیوں کہ مصعب ابن عمیر نے کوئی کپڑا ایک دن سے زیادہ اپنے جسم پر نہیں پہنا. ایک بار جو کپڑا پہن لیا اس کو دوبارہ اپنے جسم پر نہیں پہنتے تھے. ایک بار پہن لیا اتار دیا، اب دوبارہ نہیں پہنتے تھے. دوسرے دن دوسرا کپڑا پہنتے تھے، تیسرے دن تیسرا پہنتے تھے. آپ نے فرمایا جب کافر تھے مصعب ابن عمیر
اپنے باپ کے بیٹے تھے تو ایک دن میں روز نیا کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن آج مصعب ابن عمیر اسلام لائے ہیں، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ہائے مصعب ابن عمیر کی حالت یہ ہے کہ سر پر کفن بھی نہیں ڈالا جا رہا ہے، بدن پر جو کفن ڈالا جا رہا ہے اس کفن کی پوزیشن یہ ہے، سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ آپ نے گھاس ڈال دی، قبر میں دفن کر دیا، فرمایا الہ العالمین الہ العالمین مصعب ابن عمیر کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں نے اس کے جسم پر روزانہ نیا کپڑا دیکھا ہے، اے اللہ مصعب ابن عمیر کو جنت کا لباس عطا فرما، اللہ مصعب کو جنت کا کپڑا عطا فرما۔ آپ نے مصعب ابن عمیر کو دفنا دیا، لیکن کبھی مصعب ابن عمیر کا ماتم نہیں کیا۔ آپ نے کبھی صحابہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کبھی کسی کا ماتم نہیں کیا۔ ایک ایک لاش کو دفناتے جا رہے ہیں، ایک لاش ایسی آئی، اس کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن شکل بگڑی ہوئی ہے، دیکھا گردن کٹی ہے، قریب گئے تو دیکھا ناک بھی کٹی ہے، کان بھی کٹا ہے، اور قریب سے دیکھا تو پیٹ بھی پھٹا ہے، پیٹ سے کلیجی نکلی ہوئی ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، اور کلیجے کو کاٹ کر 2-3 بوٹیاں بنا کر اس کو کسی نے اپنے دانتوں سے چبایا ہے اور چبا کر تھوک دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے؟ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، جس کا پیٹ پھاڑا گیا، کلیجہ نکالا گیا، کلیجے کو 2-3 بوٹیوں کو زبان پہ منہ پہ رکھ کر اس کو دانتوں سے کچل کر چبا کر پھینک دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی ہندا ہے ایک عورت، اس نے ان کی ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس میں سوراخ کر کے دھاگا ڈالا اور دھاگے میں ناک اور کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہنا ہے۔ کس نے پہنا؟ کہا ہندا نے۔ اچھا ہندا نے پہنا ہے، ہاں تو یہ لاش کس کی ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، کہا یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے، یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے میں حمزہ کی بہن صفیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں صفیہ کو روک لو، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، صفیہ کو روک لو، اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھ پائیں گی، اس حال میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ صحابہ نے صفیہ کو روک لیا۔ صفیہ کہتی ہے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کہنے لگی مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلو۔ لے کر آئے، کہا اللہ کے نبی میرے بھتیجے مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے میری پھوپھی صفیہ تم اپنے بھائی کی حمزہ کی لاش نہ دیکھو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، چلو۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں حمزہ کی لاش دیکھ کر بچک جاؤں گی مجھے برا لگے گا، نہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں بہادر باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ عبد المطلب بہادر تھے، میں بھی بہادر بیٹی ہوں ان کی، میں حمزہ کی بہادر بہن ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں حمزہ کی لاش دیکھ کر میں بچلوں گی نہیں، بچکوں گی نہیں، مجھے دیکھنے تو گئی۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اپنے بھائی کی لاش دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر نظر آسمان پہ ڈال کر کہتی ہے الہ العالمین ایسا بہادر بھائی تو نے مجھے ایک ہی دیا ہے، اگر 1000 بھائی بھی دیے ہوتے تو وہ بھی تیری راہ میں قربان ہو جاتے، قتل کر دیے جاتے، میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، میں غم نہیں کرتی۔ اللہ میرے بھائی کی شہادت کو قبول کر لے، اللہ میرے بھائی کی شہادت کو قبول فرما لے۔ آپ نے اس پوزیشن میں حمزہ کو دفن کیا ہے، حضرت حمزہ کو، کہ ناک اور کان غائب ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، سلا گیا ہے، پیٹ پھٹا ہے،
کلیجہ نکلا ہے، کلیجے کی بوٹیاں چبائی گئی، اس حال میں آپ نے حمزہ کو دفن کیا ہے، مٹی دی ہے، لیکن پھر پوری زندگی میں کبھی حمزہ کا تعزیہ نہیں بنایا، حمزہ کا ماتم نہیں کیا، حمزہ کا تعزیہ نکال کر آپ نے گھر گھر نہیں گھمایا۔ غلام ربانی صاحب ذرا اس بات کا جواب دے دو، اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کسی شہید کا ماتم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کسی کا ماتم نہیں کیا۔ تم تعزیے کو جائز کیسے کہتے ہو؟ تم تعزیے کو گھر گھر گھمانا جائز کیسے مانتے ہو؟ تمہارے پیر، تمہارے ولی، تمہارا سب سے بڑا بزرگ اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتا ہے تعزیہ بنانا حرام، تعزیہ بنا کر گھر گھر گھمانا حرام، تعزیے کو دفنانا حرام۔ یہ فتاوی رضویہ میں تمہارے اعلی حضرت کا فتویٰ ہے، یہ ساری چیزیں حرام۔ پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ گھر گھر کیوں گھما رہے ہو؟ کیوں بنا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، ہندو رام لیلا میں راوڑ کا پتلا بناتا ہے، تم اسی طریقے سے اس کو بھی بنا سوا کر تیار کرتا ہے اور لے جا کر ایک جگہ سمندر میں ندی میں بہا دیتا ہے، اور ایک طرف تم ہو حسین کا مزار بناتے ہو، تعزیہ بناتے ہو، لکڑیاں لاتے ہو، کھپچے لاتے ہو، برق لاتے ہو، پنیاں لاتے ہو اور بناتے ہو، اور بنا سوار کر کہیں لے آ کر زمین کھود کر اس کو گاڑ دیتے ہو۔ تم ہر سال حضرت حسین کو زندہ کر دیتے ہو، پھر ہر سال حضرت حسین کو شہید کرتے ہو، پھر ہر سال ان کا مزار، ان کی قبر بنا دیتے ہو۔ یہ تمہارے بقول ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، تمہارے بقول یزید نے تو ایک بار مروایا، تم نے تو ہر سال مروایا، ہر سال زندہ کیا، ہر سال حسین کو قبر میں دفنایا۔ تم سے بڑا حسین کا گستاخ کون ہوگا؟ تم سے بڑا حسین کا نافرمان کون ہوگا؟ تم سے بڑا حسین کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہوگا؟ تصور کرو، یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ ڈگریاں ملی ہوئی ہیں، ایک کتاب خرید لیجئے گا، آپ کو کٹیار میں مل جائے گی، بریلویوں کا کتاب گھر ہے، وہاں چلے جائیے مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، آپ خرید لیجئے، اس میں آپ پڑھیے گا۔ پیروں کو ڈگریاں دے دی گئی ہیں۔ سید محمد یمنی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی کا مطلب جانتے ہو؟ پیدا ہوتے ہی ولی، آج پیدا ہوئے ننگے ولی۔ چلو پہلے بیٹھو بھائی۔ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی۔ ان کے باپ کہیں چلے گئے سفر میں، تو لوگ انہی کے پاس آ گئے، یہ 5-6 سال کے ہو گئے، ان کے پاس آ گئے اور مسئلے پوچھنے لگے۔ اب یہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور سب کو لکھانے لگے، ان کے لڑکے سید محمد یمنی کے بیٹے لکھانے لگے، لکھو فلاں جنتی فلاں جہنمی، تو لکھایا فلان فی الجنہ، ایک آدمی لکھ رہا، ہاں ٹھیک ہے، فلاں آدمی ہاں جنتی، دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ مادرزاد ولی کرسی پہ بیٹھا ہے اور ایسے دیکھو، ہاں لکھو فلاں بھی جنتی، اس نے لکھ دیا، جنتیوں کی ایک لسٹ بن گئی، ایک لسٹ تیار ہو گئی۔ اب کہا بس اتنے جنتی ہیں، اب لکھو جہنمیوں کی لسٹ۔ اب سب نے سر نیچے کر لیے، پتہ نہیں مجھے جہنمی نہ بنا دے، جتنے بیٹھے تھے سب نے نیچے کر لیے۔ اس مادرزاد ولی نے کیا کہا؟ لکھو فلان فی النار، فلاں جہنمی۔ جو لکھ رہا تھا وہ کہنے لگا، حضرت آپ کسی کو جہنمی نہ لکھوائیں تو اچھا، آپ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ جہنمی مت لکھوائیں۔ اب ان کو غصہ آ گیا، کہتے اے پیر تو ہے کہ میں ہوں؟ اللہ کا ولی تو ہے کہ میں ہوں؟ اس نے کہا بھائی آپ ہی ہیں، لیکن آپ کسی کو جہنمی مت لکھوائیے۔ کہا لکھ، کہا دیکھیے آپ جس کو جہنمی لکھوا دیں گے وہ جہنمی ہو جائے گا، آپ کیوں کسی کو جہنمی لکھوا رہے ہیں؟ اچھا تو مجھے مشورہ دے گا؟ جب میں جنتی اور جہنمی لکھوانے پہ قادر ہوں، جس کو میں جنتی لکھ دوں وہ جنت میں جائے گا، جس کو میں جہنمی لکھوا دوں وہ جہنم میں جائے گا، تو کون ہوتا؟ میں پیر ہوں، میں ولی ہوں، تو لکھ۔
اس نے کہا کہ آپ جس کو جہنمی لکھوا دیں گے آپ کا لکھوایا ہوا اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا. کٹیہار میں کتاب ملے گی, پڑھ لینا. آپ کا لکھایا ہوا کوئی نہیں کاٹ سکتا, آپ کا لکھایا ہوا اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا. لکھ. مرید کو غصہ آ گیا, جو لکھ رہا تھا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا نہیں لکھوں گا, میں بول رہا ہوں آپ مت لکھائیے کسی کو. جب کہہ رہا ہوں آپ کا لکھایا ہوا کوئی کاٹ نہیں سکتا, پھر بھی آپ لکھا رہے ہیں. کسی کو جہنمی کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں لکھے گا, کہا نہیں لکھوں گا. کہا لکھتا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں لکھوں گا. کہا انت فی النار, تو بھی جہنمی. اس مادر ذات ولی نے کیا کہا؟ انت فی النار, تو بھی جہنمی. کہتا ہے اٹھ کے چل دیا, کرسی چھوڑ دی, چل دیا. اب یہ پریشان, اب تو مجھے جہنمی, اب کیا کروں؟ تو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا. اس نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر. اب یہ اس کو جنتی کہنے کے لیے تیار نہیں, چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب اس کے باپ سفر سے آئے, سید محمد یمنی, جب وہ سفر سے آئے تو یہ آدمی ان کے پاس کیوں آنے لگا؟ آپ کے بیٹے نے مجھے انت فی النار کہہ دیا, جہنمی کہہ دیا, اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ برابر پڑا رہا, اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں. آخر کار ایک دن پیروں پہ پڑ کے رونے لگا, گڑگڑانے لگا. تو انہوں نے کہا اچھا ایک راستہ ہے. اب دیکھیے راستہ بھی بتا رہے ہیں. پہلے کہہ رہے اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا, اب راستہ بھی نکل رہا ہے. سید محمد یمنی نے کہا راستہ کیا ہے؟ کہا راستہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے پہلے تو یہ بتاؤ کہا کیا ہے, انت فی النار کہا یا انت فی جہنم کہا, یعنی تو بھی جہنم میں, یہ کہا یا انت فی النار کہا کہ تو بھی آگ میں. تو اس نے کہا نہیں, آپ کے بیٹے نے انت فی النار کہا یعنی آگ میں. تو ایک راستہ نکل سکتا ہے, یہ تو پسند کر لے کہ جہنم کی آگ پسند ہے تجھے یا دنیا کی آگ. جلنا تو تجھے آگ میں ہی پڑے گا, کیونکہ میرے بیٹے نے آگ کا لفظ استعمال کر لیا. اب یہ تجھے اختیار دیتا ہوں, تو جہنم کی آگ پسند کرتا ہے یا دنیا کی آگ؟ اس نے کہا ایسا جہنم کی آگ تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, دنیا کی آگ ٹھیک ہے. تاریخ بتا دی, ڈیٹ بتا دی, سمے بتا دیا, اتنے وقت, اتنے بجے, اتنے فلاں دن, اتنے بجے تیرے گھر میں آگ لگے گی اور تو اسی آگ میں جل کے مر جائے گا. لہذا دنیا کی آگ میں تیرا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن آگ میں جل کر جو مرتا وہ بھی شہید ہوتا ہے, شہید کہلاتا ہے. لہذا تجھے شہادت کا درجہ مل جائے گا اور تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. دیکھیں, بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا تھا, باپ نے اس کو کتنی خوبصورتی سے جنتی بنا دیا. اور صرف جنتی نہیں بنایا, دنیا بھی آگ میں جل کر مرنے والے کو شہادت کا درجہ بھی دے دیا. اور شہید تو جنتی ہوتا ہی ہے. یہ ہے ٹھیکیدار, جس کو چاہے جنت کا ٹکٹ دے دیں, جس کو چاہے جہنم کا ٹکٹ دے دیں. ہمارے نبی تو کچھ تھے ہی نہیں. ہمارے نبی کہتے تھے, اپنی بیٹی فاطمہ کا پیر کا انگوٹھا پکڑا, اٹھایا, فرمایا انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت. میری بیٹی